سلام مسنون، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا استقبال ہے۔ تو کیسے ہو آپ سب؟ اچھے ہوں گے۔ اور جو ہماری UGC نیٹ JRF اردو کی 8ویں یونٹ غیر افسانوی نثر چل رہی ہے، اس میں ہم آج پڑھنے والے ہیں مولوی عبدالحق۔ کل ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو خطوط کا مجموعہ تھا غبار خاطر وہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو جنہوں نے بھی کل والا جو ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کر وہ ضرور دیکھ لیں۔ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں مولوی عبدالحق کا خاکہ نام دیو مالی۔ اس سے پہلے ہم نے رشید احمد صدیقی کا بھی خاکہ پڑھا تھا، کیونکہ UGC نیٹ JRF کے سلیبس میں یہ 2 خاکے شامل ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا کندن جو ہم نفسان رفتہ اس مجموعے میں شامل ہے، جس میں 7 خاکے ہیں، اور یہ نام دیو مالی یہ کس میں شامل ہے، اس میں کتنے خاکے ہیں، یہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو مائنڈ کو ایک دم فریش کر کر بیٹھیے اور ایک دم دھیان سے دیکھیے جو میں بول رہی ہوں، ساتھ ہی وائس پر بھی دھیان ہونا چاہیے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر بھی آپ کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے مولوی عبدالحق سبھی واقف ہیں۔ مولوی عبدالحق ان کی پیدائش 1872 عیسوی میں، کئی جگہ اگر 1870 1871 یہ آئیں تو کنفیوز نہیں ہونا بالکل بھی، تو کچھ کتابوں میں 1870 ہیں تو کچھ 72، کچھ میں 71 ہے، تو آپ مان لیجیے 1872 یا 1870 مان لیجیے۔ اور ان کی وفات ہے جو 1961 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کا جو خاکہ ہے نام دیو مالی یہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دیکھیے تاریخ یاد رکھیں 1937۔ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر، یاد رکھیں خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ اسی کتاب کا ترتیم و اضافہ شدہ ایڈیشن 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب 1959 آپ کے ذہن میں کچھ یادداشت تازہ ہوئی ہوگی اس تاریخ کا نام سن کر۔ اس تاریخ میں 1959 عیسوی میں قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا شائع ہوا تھا، تو یاد رکھیں 1959 عیسوی میں۔ اور 1959 عیسوی میں ہی یہ جو مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے چند ہم عصر، یہ اس کا دوسرا ایڈیشن مان لیجیے شائع ہوا تھا، جس میں کل 24 خاکے ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی کے جو خطوط کا مجموعہ تھا ہم نفسان رفتہ، جس میں کندن سلیبس میں شامل ہے، اس میں 7 خاکے شامل تھے، اور اس میں چند ہم عصر میں 24 خاکے شامل ہیں۔ خاکہ نام دیو مالی بھی اسی میں شامل ہے۔ مجموعے کے اندر نام دیو کا خاکہ سب سے آخر میں ہے، تو سب سے آخر میں نام دیو کا خاکہ ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ بہت ہی ضروری ہے کہ کس باغ میں وہ مالی تھا، تو دکن یاد رہ جائے گا، اورنگ آباد بھی نام یاد رہ جائے گا۔ اب بات ہے اس نام کی، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، ذہن میں رکھیں۔ نام دیو ذات کا ڈھیڑ تھا، یاد رکھیں ڈھیڑ تھا ذات کا، جو نیچی ذات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈھیڑ، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ خاکے میں درج ہے سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ صحیح بات ہے، خاکے میں درج بھی ہے سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہے۔ کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ نام دیو لا ولد تھا، یعنی اس کے بچے نہیں تھے۔
وہ پودوں کو ہی اپنی اولاد تصور کرتا تھا۔ تصور یعنی امیجنیشن، کلپنا کرتا تھا۔ باغ میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، یعنی جانکاری ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اس کو بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ باغ کا داروغہ عبدالرحیم خان فینسی تھا۔ تو باغ کا داروغہ کون تھا؟ عبدالرحیم خان فینسی تھا۔ باغ کی آبیاری کا حکم اعلی حضرت حضور نظام نے ناظم تعلیمات ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر کو دی تھی۔ تو باغ کی آبیاری کا حکم اعلی حضرت حضور نے جو وہاں کے نظام تھا کس کو دی تھی؟ ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر کو دیا تھا۔ تو ان کے نام بہت ہی لمبے چوڑے ہیں، بس ایک نام یاد رکھ لیجئے سراج الحسن تو کام بن جائے گا۔ نامدیو کی موت شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے ہوئی۔ اب یہ تو بات یاد رکھ بھی سکتے ہیں، پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ نامدیو کی موت کس کارن سے ہوئی تھی؟ تو شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے ہوئی تھی۔ تو یہ تھی ان کے بارے میں جو خاص باتیں اور جو امتحانات میں پوچھے بھی جاتے ہیں، انہی میں سے آتا ہے۔ تو پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، جب تک یاد نہیں ہو جاتا تب تک پڑھتے رہیں۔ ویسے تو ایک بار میں ہی یاد ہو جائے گا، بس ذہن کو ایک دم فریش کر کے پڑھیے، انشاءاللہ ضرور یاد ہوں گے۔ اور بس روزانہ لگاتار پڑھتے رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اب تک ہم نے 5 یونٹ مکمل کر لی ہیں۔ جو بھی نئے ہیں تو پہلے جا کر پلے لسٹ میں جا کر جو پرانے ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں، شارٹ ویڈیو ہے، ان سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔